قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ میں امریکہ کو بھی دیکھ لوں گا، مجھے کسی کا باپ بھی راستے سے نہیں ہٹا سکتا۔ جی ہاں دوستو، یہ ہیں الفاظ اس وقت محمد بن سلمان کے، جس نے امریکی صدر بائیڈن کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے۔ کل کے دوست آج کے دشمن کیسے بن گئے؟ جو بائیڈن در حقیقت محمد بن سلمان اور سعودی عرب کے خلاف کون سا گھناؤنا کھیل کھیل رہے ہیں؟ کیوں اچانک محمد بن سلمان نے پاکستان سے رابطہ کر لیا؟ سعودی عرب نے پاکستان کو اب تک کی کون سی بڑی پیشکش کر دی ہے؟ کیسے اللہ اس وقت پاکستان پر مہربان ہو چکا؟ امریکہ بھارت کیوں اس وقت آگ بگولا ہوئے بیٹھے ہیں؟ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ نئے امریکی صدر نے آتے ہی ٹرمپ کے یار محمد بن سلمان کو راستے سے ہٹانے کے لیے امریکی اسٹیبلشمنٹ کو ٹاسک سونپ دیا تھا۔ محمد بن سلمان بھی جو مرتے دم تک کے لیے بادشاہت کا خواب دیکھ چکے تھے، بائیڈن کی پالیسیاں دیکھ کر حیران پریشان رہ گئے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو بائیڈن محمد بن سلمان کو راستے سے کیوں ہٹانا چاہتے ہیں۔ سعودی عرب جو مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ملک تھا، کیوں امریکہ نے سعودی عرب کے سر پر سے ہاتھ اٹھا لیا ہے؟ کیا محمد بن سلمان کو سعودی عرب سے لاکھوں پاکستانیوں کو نہ نکالنے کی وجہ سے سزا دی جا رہی ہے؟ کیونکہ امریکہ کا ٹارگٹ ہی پاکستان ہے۔ امریکہ نہیں چاہتا کہ پاکستان جو چین کا سب سے بڑا اتحادی ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہو۔ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی ہر وہ سازش امریکہ رچائے گا اور رچا رہا ہے جس کے ذریعے پاکستان کی معیشت اور پاکستان کا امن غیر مستحکم ہو۔ امریکہ چاہتا ہے کہ سعودی عرب کھل کر پاکستان کی مخالفت کرے اور ہر وہ کام کرے جس سے پاکستان کو نقصان پہنچے، لیکن محمد بن سلمان کو سمجھ آ چکی ہے کہ امریکہ، اسرائیل اور بھارتی لابی سعودی عرب کے مفاد میں نہیں، یہ تو ہمیں غلام بنانا چاہتے ہیں۔ اس لیے اب محمد بن سلمان نے چین سے رابطہ کر لیا ہے، اور ایک بات یاد رکھیں، چین سے اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے سعودی عرب کو پاکستان کے سہارے کی اشد ضرورت ہے۔ دوستو، محمد بن سلمان نے سعودی عرب کی ترقی اور دفاع کے لیے پاکستان اور چین کے ساتھ نئے معاہدے کرنے کا مکمل منصوبہ بنا لیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ وہ بہت جلد سعودی عرب کے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے چین، سعودی عرب اور پاکستان سے جدید ترین ہتھیاروں کی کھیپ لینے کے لیے معاہدے کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا، نئے امریکی صدر نے آتے ہی ٹرمپ محمد بن سلمان کی F-35 طیاروں کی ڈیل کینسل کروا دی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ یمن جنگ کے لیے امریکہ کی طرف سے دیے جانے والا اسلحہ دینا بھی روک دیا تھا۔ اب ظاہری سی بات ہے، جس جنگ میں امریکہ نے جان بوجھ کر سعودی عرب کو دھکیلا تھا، اب اس جنگ کے دفاع کے لیے سعودی عرب کو اسلحے کی ضرورت تو پڑنی ہے۔ اس لیے اب سعودی عرب نے امریکہ کو الوداع کہتے ہوئے چین اور روس سے ہاتھ ملا لیا ہے۔ دوسری طرف اپنی معیشت کو نئی راہوں پر گامزن کرنے کے لیے محمد بن سلمان نے پاکستان میں 10 ارب ڈالرز کی نئی انویسٹمنٹ کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ محمد بن سلمان کو اگر دیکھا جائے تو وہ چاہتے ہیں کہ سعودی عرب تیل کے ساتھ ساتھ دیگر شعبوں میں بھی انویسٹمنٹ کرے، جس کے لیے اب سعودی عرب نے پاکستان گوادر پورٹ پر 10 ارب ڈالر سے زائد رقم خرچ کرنے کا عندیہ دے دیا ہے۔ محمد بن سلمان کے بدلتے رویے کو دیکھ کر امریکی صدر بائیڈن نے بھی سعودی عرب کے خلاف شکنجہ سخت کر لیا ہے۔ رواں ہفتے امریکہ کی نئی انتظامیہ نے ایک مرتبہ پھر واضح انداز میں اشارہ دے دیا کہ وہ مشرق وسطیٰ کے حوالے سے وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین پاسکی نے کہا ہے کہ صدر جو بائیڈن مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے کلیدی اتحادی سعودی عرب سے امریکہ کے تعلقات کا ازسر نو جائزہ لیں گے۔ دوستو، صدر ٹرمپ نے اپنے داماد جیرڈ کشنر کی وساطت سے سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے قریبی تعلقات استوار کر لیے تھے اور ان کو امریکہ کی طرف سے فروخت کیے گئے ہتھیاروں کو یمن کی جنگ میں بے دریغ استعمال کی کھلی چھٹی دے رکھی تھی۔ بظاہر اب ایسا نظر آ رہا ہے کہ صدر جو بائیڈن ولی عہد محمد بن سلمان کی بجائے سعودی عرب کے ساتھ اپنے معاملات براہ راست شاہ سلمان سے بات چیت کے ذریعے نمٹائیں گے۔ شاہ سلمان ولی عہد محمد بن سلمان کے والد ہیں۔ ان کی عمر لگ بھگ 80 برس ہے اور ان کی صحت بھی بہت اچھی نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا
ہوتا ہے کہ نئی امریکی انتظامیہ کی یہ پالیسی میں تبدیلی کا دونوں ملکوں پر کیا اثر پڑے گا اور امریکہ اور سعودی عرب کو آگے چل کر کیا خطرات پیش آ سکتے ہیں۔ دوستو، سعودی عرب کے جوان سالہ ولی عہد، جن کو دنیا MBS کے نام سے جانتی ہے، کے لیے واضح طور پر اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ان کی منمانی کرنے کے دن اب حقیقی طور پر ختم ہو گئے ہیں۔ سعودی عرب کو اگر امریکہ کو بطور اپنے دفاعی اتحادی اور اپنے تحفظ کے ضامن کے طور پر رکھنا ہے تو اس کو امریکی وزارت خارجہ میں سوچ کی اس تبدیلی سے اپنے آپ کو ہم آہنگ رکھنے کے لیے اپنی پالیسی میں چند بنیادی تبدیلیاں کرنی ہوں گی۔ دوستو، سعودی عرب کے حکمران شاید واشنگٹن میں اقتدار میں آنے والی نئی انتظامیہ سے اتنے خوش نہ ہوں، لیکن وہ راتوں رات امریکہ کی جگہ کسی اور قوت سے معاملات طے نہیں کرنے والے۔ سعودی حکمرانوں نے جو بائیڈن کو صدر کے عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد مبارکباد دینے میں بھی کئی دن لگا دیے تھے۔ سعودی عرب کو اس بات کا پوری طرح ادراک ہے کہ اگر خلیج سے امریکہ اپنا طاقتور 5واں بحری بیڑا نکال لے تو پھر اس کا درینہ دشمن ملک ایران اس خلا کو پر کرنے میں دیر نہیں لگائے گا اور خطے میں اپنی بالادستی قائم کرنے کی کوشش کرے گا۔ فی الوقت جو بائیڈن کی انتظامیہ نے سعودی عرب کو یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ اس کو بیرونی حملوں سے محفوظ رکھنے میں پوری مدد کرے گا اور یہ کہ امریکہ حوثی باغیوں کی طرف سے ہونے والے ڈرون حملوں کو ناکام بنانے میں بھی تعاون جاری رکھے گا۔ جو بائیڈن کی اس پالیسی میں امریکہ کے لیے بھی کچھ خطرات ہیں۔ شاہ سلمان اب بہت بوڑھے ہو چکے ہیں اور اپنی صحت کی وجہ سے وہ اب امور سلطنت چلانے میں اتنی سرگرمی سے حصہ نہیں لے سکتے، لہٰذا امریکہ کو چاہتے نہ چاہتے بھی آنے والے برسوں بلکہ کئی دہائیوں میں ولی عہد محمد بن سلمان سے ہی معاملات طے کرنے ہوں گے۔ سعودی سلطنت میں طاقت اور حکومت کے تمام ذرائع ان کے اختیار میں ہیں اور انہوں نے ملک کی مسلح افواج، وزارت داخلہ اور نیشنل گارڈز کو براہ راست اپنے تابع کر لیا ہے۔ انتہائی چالاکی سے انہوں نے اپنے راستے کی تمام رکاوٹوں کو صاف کر دیا ہے، جس میں سابق وزیر داخلہ اور سابق ولی عہد پرنس محمد بن نائف بھی شامل ہیں، جنہیں امریکہ مستقبل میں سعودی عرب کے حکمران کے طور پر دیکھنا چاہتا تھا۔ محمد بن سلمان نے سن 2017 میں بڑی مہارت سے ان کو ولی عہد اور وزارت داخلہ سے ہٹا دیا تھا۔ تاریخ میں جب بھی بات سعودی عرب کے معاملات میں امریکہ کے اثر انداز ہونے کی آئی ہے، نتائج امریکہ کی مرضی کے عین مطابق نہیں نکل پائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ محمد بن سلمان جو لگ ایسا رہا ہے کہ انہوں نے امریکہ اور جو بائیڈن کو ٹف ٹائم دینے کی ٹھان لی ہے، محمد بن سلمان نے اپنا جھکاؤ پاکستان اور چین کی طرف کر لیا ہے۔ ایسے میں امریکی انتظامیہ سعودی عرب اور محمد بن سلمان کے خلاف کون سے ایکشن لے سکتی ہے، یہ آنے والے وقت میں واضح ہو جائے گا۔ دوستو، ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔